بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم پر جتنی بحث ہو چکی ہے اور جتنی ان ترامیم پر اب تک اختلاف پایا جاتا ہے، تو شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی آئینی ترامیم پر اتنا اختلاف پایا گیا ہو۔ آج ایک اہم اور بہت بڑی پیشرفت یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی لیڈرز ہیں، سیکنڈ ایئرز کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرے، ان کے ساتھ جو مجوزہ ترامیم ہے تو اس کا ڈرافٹ ان کے ساتھ شیئر کرے۔ آج تقریباً 18 یا 19 روز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 4 لیڈرز، جس میں اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور ساتھ میں صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے، ان کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ آج تقریباً شام کے وقت عمران خان سے ملاقات کرے۔ آج ان کی تقریباً عمران خان سے 1 گھنٹے تک طویل ملاقات ہوئی ہے، اور جو جیل سے خبریں آئی ہے تو اس کے مطابق عمران خان نے کافی جو ہے اپنے تمام جو سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ تھی ان کو کافی طعنے دی ہے، ان کو کافی برا بلا کہا ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ سب کو میری طرف سے پیغام بھیجا گیا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے، بھرپور احتجاج کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے اس احتجاج کو کیوں مؤخر کیا؟ ذرائع کے مطابق عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ احتجاج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے، آپ حکومت پر پریشر نہیں ڈالیں گے، تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں جیل سے واپس اور باہر آ جاؤں۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو تھے وہ کافی غصے میں آج تھے ذرائع کے مطابق، اور ساتھ میں انہوں نے پھر اپنے لیڈرز کو یہ کہا کہ اب آپ میرے پاس اس وقت آئے ہیں کہ تمام تر جو تیاری ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اب تو جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ان کو بھی پاس کیا جائے گا، جو جوڈیشری ہے ان کی آزادی پر قدغن لگایا جائے گا، تمام تر پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے پاس چلے جائیں گے، تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا چارہ رہ جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو 4 رکنی وفد تھا، اس کے بعد جب وہ عمران خان سے واپس آیا تو وہ سیدھا مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے گئے ہیں، اور جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ان کی میٹنگ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو 4 رکنی وفد ہے، اب مولانا فضل الرحمان کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ موجودہ صورت میں ہم اس ڈرافٹ کی یا ان ترامیم کی حمایت نہیں کر سکتے، گو کہ مولانا فضل الرحمان خود بھی امتحان میں پڑ جائیں گے یا خود وہ امتحان میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ کئی ایسے ترامیم ہیں کہ جن پر مولانا اور حکومت کا اتفاق ہوا تھا۔ خاص طور پر اگر ہم آئینی بینچ کے حوالے سے بات کریں یا آئینی ڈویژن کے حوالے سے بات کریں تو ایک سپریٹ عدالت کے مطالبے سے تو حکومت پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن بعد میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پر متفق ہو گئی تھی کہ آئینی معاملات کو سننے کے لیے ایک آئینی ڈویژن ہوگا، 3 سے 5 ججز پر یہ مشتمل ہوگا، جس میں خود چیف جسٹس شامل نہیں ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ اس بینچ کے جو سربراہ ہوں گے تو اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیٹی جو ہے اس بینچ کے لیے تشکیل دی جائے گی ان ترامیم میں، جو کہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آئینی جو مختلف فیصلے ہیں، جو آئینی معاملات ہے، تو اگر ایسے معاملات سپریم کورٹ میں لائے جاتے ہیں تو پھر ان کو کس طرح اور کون سا بینچ سنے گا۔ تاہم آج پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی، جب ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان نے خود ان کو یہ بتایا کہ تقریباً 2 ہفتوں سے بار بار ان کی جو بیرک ہے ان کی بجلی خراب ہو جاتی ہے، بجلی کو ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ گلہ کیا کہ تقریباً 8-10 دن سے وہ ٹیلی ویژن، وہ اخبارات اور ہر قسم انفارمیشن سے دور ہے، وہ باہر کا ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نہ تو ان کو اخبارات فراہم کیے جاتے ہیں، نہ ان کو ٹیلی ویژن کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ کافی بے خبر تھے، اور جب ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ گزشتہ احتجاج کے دوران ان کے 2 بہنیں جو تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تو عمران خان نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ ان کے 2 بہنیں جو تھے وہ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گرفتار ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت بھی 26ویں آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، جہاں آج بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ اختر مینگر اسلام آباد پہنچے۔ آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک طویل ملاقات بھی کی، اور اس ملاقات کے بعد خود ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سینیٹرز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کے بیٹوں اور ان کی جو دیگر جو بچے ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ انہوں نے آسیہ احسان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کو دھمکی کے بعد جو ہے
ہے آج وزیر اعظم کی طرف سے جو ظہرانہ دیا گیا تھا تو اس میں بھیجا گیا تھا گو کہ وہ یعنی خود ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اور ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ حکومت کو اس آئینی ترمیم پر کسی طور پر بھی سپورٹ کرے۔ تو آج ناظرین کافی ایک بزی دن رہا ہے، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ فیصل واڈا جو کہ انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا بیان آیا ہے کہ اب لوگ راضی ہوں گے یا راضی نہیں ہوں گے، لیکن یہ آئینی ترمیم ہر حالت میں پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور ان کے پاس مزید وقت نہیں ہے، تو عنقریب آج یا کل تک اس آئینی ترمیم کو دونوں ایوانوں سے منظور کیا جائے گا۔ یہ اہم بات ہے ناظرین، لیکن سب سے اہم بات یہ ناظرین کہ اب تک صرف یہ بات ہوتی رہی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت میں یا تو اضافہ کیا جائے یا پھر جو آئینی عدالت بن رہی ہے تو ان کو اس آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیا جائے، لیکن بات اس سے اب کافی آگے جا چکی ہے۔ گویا اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے حکومت اور اپوزیشن میں کہ قاضی فائزہ صاحب کو مزید نہ تو ایکسٹینشن دی جائے گی نہ ججز کے بالائی عمر میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ تاہم ایک دوسری اہم بات جو ہے، جو سب سے خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ تین سینئر ترین ججز ہوں گے، ان میں سے حکومت تک کسی ایک کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرے گی۔ اور اس وقت ناظرین اگر ہم سینیارٹی کی لسٹ دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے بعد جو سینئر ترین جج ہے جسٹس منصور علی شاہ، ان کے بعد ہے جسٹس منیب اختر، اور پھر تیسرے نمبر پر جو سینئر ترین جج ہے وہ ہے جسٹس یحییٰ افریدی۔ تو حکومت نہیں چاہتی کہ کسی طور پر بھی جسٹس منصور علی شاہ اور پھر جسٹس منیب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بنے، یہاں تک کہ حکومت یہ گنجائش بھی لا رہی ہے کہ اگر ان دو ججز کو بائی پاس کر کے اگر یحییٰ افریدی کو آفر کی جاتی ہے اور اگر یحییٰ افریدی بھی انکار کرتے ہیں تو اس ڈرافٹ میں یہ بات بھی لائی جا رہی ہے کہ اس کے بعد جو سینئر ترین جج ہوں گے تو پھر ان کو یہ آفر کیا جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بنے۔ تو بہت چیزیں جو ہے ناظرین اس وقت بھی کلیئر نہیں ہے، باتیں جو ہے مختلف ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتنا زیادہ لیک آف ٹرسٹ ہے کہ آج بھی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جو ڈرافٹ دکھایا گیا ہے تو عین امکان یہ ہے کہ ایک دوسرا ڈرافٹ جن میں سے بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہو، وہ ڈرافٹ جو ہے آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور وہی سے اس کی منظوری لی جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین اس تمام صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت نگاہوں کے مرکز ہے وہ انتہائی محتاط طور پر کہہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے بھی گلہ کیا ہے کہ ان کے پارٹی کے ایک سینیٹر بلوچستان سے جو مولانا عبدالشکور صاحب ہے وہ بھی گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے ان کے ساتھ نہ تو رابطے میں ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو کہاں پر غائب کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے کچھ دیگر 4 سے 5 ارکان ایسے ہیں جس میں جو خاتون رکنی سینٹ ہے یعنی زرقا، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے کوئی 3-4 دیگر اہم ارکان ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دے اور اپوزیشن کا ساتھ نہ دے۔ بہت ساری باتیں جو اس وقت ہو رہی ہے، حالات کچھ زیادہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن ناظرین اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ خود ایک نئے امتحان میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ جن باتوں پر ایگری کر گئے تھے پاکستان تحریک صاحب کے ساتھ یا پاکستان تحریک صاحب مولانا کے ساتھ جو ایگری کر گئی تھی، تو آج جب ان کی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان سے تو عمران خان نے کئی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔